صفحہ نمبر ہے 27، سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ یہ پچھلے بھی لاکھ سے چل رہا ہے ہمارا سبجیکٹ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اور اطاعت کرتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کی مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور یہ کتاب ہے۔ اس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ لکھنے والے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ اس کی سنت اور نفلوں کی نمازوں کا بیان، سنت اور نفل نمازوں کا بیان، اس کے 7 پوائنٹ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ 8واں پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہیں: تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور صلاۃ التسبیح۔ نمبر 9، تحیۃ الوضو، اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نماز ادا کرنا مکروہ ہو اس وقت نہ پڑھے۔ نمبر 10، اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جہاں نماز پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھتی رہے اور اللہ کی یاد میں لگی رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آئے اور اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گئی، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ نمبر 11، جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے۔ اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ نمبر 12، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ نمبر 13، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ تو 2 ہی رکھتے ہیں، نہ ہو تو 2 ہی رکھتے ہیں صحیح، یعنی نہ زیادہ پڑھ سکے تو کم از کم 2 ضرور پڑھے۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا، اس کے ثواب ابھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھے۔ نمبر 14، صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، سب معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم و بحمدک اور الحمدللہ، اور سورت جب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جاوے اور سبحان ربی العظیم پڑھے، کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے اور ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے میں جاوے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدہ سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو، اسی طرح 10 رکعتیں پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات للہ کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ پڑھ لے، تب اتحیات للہ پڑھے، اس طرح 4 رکعتیں پڑھے۔
نمبر 15 ان چاروں رکعتوں میں جو صورت چاہے پڑھے، کوئی صورت مقرر نہیں ہے۔ نمبر 16 اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑی گئیں یا بالکل ہی چھوٹ گئیں تو اگلے رکن میں اس بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گئی اور سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 بھی پڑھے اور سجدے کی 10 بھی پڑھے، گویا ایسی صورت میں سجدہ میں 20 تسبیح پڑھے۔ بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر چاروں رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا ثواب ملے گا، اور اگر چاروں رکعتوں میں بھی 300 کا عدد پورا نہ ہو سکا تو پھر یہ نماز نفل ہو جائے گی، صلاۃ التسبیح نہ رہے گی۔ مسئلہ نمبر 17 اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سہو کے دونوں سجدوں میں اور ان کے بعد کے قعدہ میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں گی۔ نمبر 18 تسبیحات کے بھول کر چھوٹ جانے یا کم ہو جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔